یونیورسٹی ایڈمیشنز، میڈیکل انسٹیٹیوشنز اور بے شمار جو ہیں اس قسم کے ادارے جو کہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اپنے کراتے ہیں، اور مدارس جو کہ ہم 10ویں کے اور 12ویں کے امتحانات کرانا چاہتے ہیں. تو دوسرا ٹاپک وہ ہے. اور تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ جو فنی تربیت کے ادارے ہیں ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی. یہ 3 ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہم آج کی پریس کانفرنس میں کور کریں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم باقاعدہ بین الصوبائی تعلیمی وزراء کی میٹنگز کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے کل بین الصوبائی وزراء کی میٹنگ کی، اور یہ جو ٹاپک میں نے بتائے ہیں کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC میں لے کے گئے، جہاں پہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد چند معمولی رد و بدل کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ جہاں تک تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں کا مطلب یونیورسٹیز بھی ہے، اس کا مطلب سکولز بھی ہے، کالجز بھی ہے، جتنے بھی تعلیمی ادارے مختلف نوعیت کے ہیں ان سب پہ اپلائی کرتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 15 جولائی تک آپ کو یاد ہے کہ ہم ساری تعلیمی ادارے بند کر چکے تھے. یہ فیصلہ کیا کہ 15 جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا، لیکن 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے. کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے. یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے، اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے. اس کے اوپر 2-3 چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جو کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک SOPs بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے. اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں. ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے. مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں. کچھ یہ ہے کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں. اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے. کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے. تو یہ سارے چیزیں ہیں. ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں. تو یہ جو SOPs ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو SOPs ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبوریٹ کر دیں گے.
اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک، تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور ایس او پیز کی پریکٹس بھی کریں، اور جو بھی مختلف، کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں، ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا، اس میں ایس او پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی. اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہے اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے سارے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنے فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے، کس طریقے سے بلانا ہے، ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، ایس او پیز کو کیسے چیک کرنا ہے، یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری اسکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری، لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے، جو کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تھوڑی تعداد میں ہے، اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے، تو یونیورسٹیز اپنے ایس او پیز کے مطابق ان کو بلا لیں، اور وہ جو چند محدود تعداد پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے، لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں 15 سپٹمبر سے پہلے. اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئی. کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی، یا انٹرنیٹ فیسلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی، یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا، تو وہاں پہ تو وہ طلباء جو ہے ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا. نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں، تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے، حالانکہ آپ کو پتا ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے، ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں، لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں بلا سکتے ہیں، لیکن ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا، اور باقاعدہ ایس او پیز بنائے جائیں گے
اور SOPs بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے